سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے جو روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو میں ہیں، جنگ عظیم دوئم کے دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج نامعلوم فوجیوں کی یادگار پر حاضری دی۔ صدر نے کہا ہے کہ صحت سہولت کارڈ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کا ایک انقلابی قدم ہے۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے بڑے پیمانے پر پیداواری شعبے نے رواں سال 12.2% کی تاریخی ترقی کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 18 افراد جاں بحق اور 1455 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں شہریوں اور شہری املاک کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ اور لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں آج پہلا ایلیمنیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ماسکو میں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر کی ملاقات دورے کی اہم مصروفیت ہوگی۔ وزیر اعظم ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامی مرکز بھی جائیں گے۔ روس کے نائب وزیر اعظم، سرمایہ کار اور تاجروں سمیت روس کی اہم قیادت بھی عمران خان سے ملاقات کرے گی۔ صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے دوران وزیر اعظم عمران خان بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دونوں رہنما باہمی تعلقات، خصوصاً توانائی کے شعبے میں تعاون، اسلام مخالف پروپیگنڈے سے متعلق امور اور افغانستان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنگ عظیم دوئم کے دوران ہلاک ہونے والے سوویت فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج نامعلوم فوجیوں کی یادگار پر حاضری دی۔ وزیر اعظم نے ماسکو میں یادگار پر پھول چڑھائے۔ وزیر اعظم کے وفد کے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے وزیر اعظم عمران خان کے روس کے دورے کے پروگرام میں تبدیلی کے بارے میں قیاس آرائیاں مسترد کر دی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دورہ جاری ہے اور وزیر اعظم پروگرام کے مطابق آج رات وطن واپس پہنچیں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ صحت سہولت کارڈ عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے حکومت کا ایک انقلابی اقدام ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سماجی تحفظ اور صحت سہولت پروگرام کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ترقی کا زینہ ہے اور ترقی یافتہ ملکوں نے بھی صحت اور تعلیم کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پولیو وائرس اور کورونا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ملک میں ویکسینیشن مہم جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مسلسل کوششوں کے باعث گزشتہ سال پاکستان میں پولیو وائرس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے پاکستان سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے مدد کرنے پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ صدر نے علماء پر زور دیا کہ وہ متعدی امراض کے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر خسرو بختیار نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیوں کے باعث پاکستان کے بڑے پیمانے پر پیداواری شعبے کی ترقی میں رواں برس 12.2% کا تاریخی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صنعتی پالیسی کے حوالے سے ایک ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ملک میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے SME پالیسی متعارف کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آٹو پالیسی کے تحت ملک میں گاڑیوں کے پرزوں کی پیداوار میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجموعی ملک کی پیداوار میں صنعتی پیداوار کا حصہ 14% ہے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی سے ملک میں نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے مادی خیل میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کی اور بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق برآمد کیے گئے اسلحہ اور گولہ بارود میں چھوٹی اور ہلکی مشین گنز، راکٹ لانچر، دستی بم، راکٹ اور مختلف قسم کی سینکڑوں گولیاں شامل ہیں۔ مقامی افراد نے کارروائی کو سراہا اور علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 18 افراد جاں بحق اور 1455 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 42,396 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.4% رہی۔ کورونا وائرس کے 1,220 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے نور مقدم قتل کیس میں مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے آج فیصلہ سنایا جو منگل کو محفوظ کیا گیا تھا۔ 2 شریک ملزمان افتخار اور جمیل کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے، جبکہ ظاہر جعفر کے والدین سمیت دوسروں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ نور مقدم کو گزشتہ سال 20 جولائی کو اسلام آباد میں ظاہر جعفر کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے نور مقدم قتل کے مقدمے کے مرکزی ملزم کے سزائے موت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ نور مقدم قتل کے مقدمے کا فیصلہ 4 ماہ میں سنایا گیا اور پولیس اور استغاثہ نے اس مقدمے میں اپنی ذمہ داریاں بر وقت پوری کی ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان کے عوام کو ایسے ہی انصاف کی توقع تھی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ عدلیہ سے منسلک تمام ادارے ایسی توقعات پر پورا اتریں گے اور قانون کی حکمرانی یقینی بنائی جائے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے پاکستان کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے فائزر ویکسین کی 47 لاکھ خوراکیں عطیہ کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی مہم میں پاکستان کے لیے امریکی ارکان کانگریس کی گراں قدر حمایت کو سراہا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی کو ملک کا عظیم اثاثہ قرار دیتے ہوئے پنجاب کے گورنر نے کہا کہ وہ پاکستان کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان کے ہر شہری کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگائی جائے گی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی انتشار پیدا کرنے کی کوشش ملک کے مفادات کے خلاف ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ قوم سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والے عناصر کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف صرف ذاتی فوائد کے لیے قومی مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تاہم قوم عمران خان کے ساتھ ہے اور ان کی بھرپور حمایت جاری رکھے گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر شاہ فرمان نے کہا ہے کہ بیمہ پالیسیوں میں شفافیت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ آج پشاور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی بیمہ محتسب عوام کو بیمے کے فری کلیمز کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی بیمہ محتسب کی اہمیت کے حوالے سے خیبر پختونخوا کے عوام میں آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر مملکت علی محمد خان نے بیمہ دعوے سے متعلقہ مسائل حل کرنے کے لیے وفاقی بیمہ محتسب کی کوششوں کو سراہا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مشرقی علاقے میں خصوصی فوجی کارروائی کا اختیار دینے کے بعد روسی افواج نے یوکرین میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ روسی افواج نے یوکرین کے متعدد شہروں میں میزائل داغے اور اس کے ساحل پر فوجیں اتاری۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے روسی افواج کو عوام کے تحفظ کا حکم دیا ہے اور یوکرینی فوج سے اپیل کی ہے کہ اپنے ہتھیار پھینک دیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک بیان میں کہا کہ روس نے یوکرین کی تنصیبات اور سرحدی محافظوں پر میزائل حملے کیے ہیں اور کئی شہروں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین میں شہریوں اور شہری املاک کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کریں۔ یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن جوجیرک نے نیو یارک میں ایک نیوز بریفنگ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور مشرقی یوکرین میں انسانی امداد فراہم کرنے والے اس کے شراکت دار محدود فنڈ کے باوجود یوکرین میں دونوں جانب عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں روس کے صدر کو ذاتی طور پر اپیل کی کہ وہ فوجیوں کو یوکرین میں داخل ہونے سے روکیں۔ آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا پہلا ایلیمنیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں معطل جزوی طور پر ابرآلود رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، کشمیر، گلگت بلتستان اور ملحقہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 32، پشاور 20، کوئٹہ 18، گلگت 14، مری 6، مظفر آباد 10، سری نگر 3، جموں 18 اور لیہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔